آج 17 رمضان مبارک کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں سیدہ طیبہ طاہرہ محسنہ امت محبوب رب العالمین ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات اور یوم وصال کا دن ہے۔ اسی دن میں آپ نے دنیا فانی سے رحلت فرمائی۔ اللہ رب العزت آپ کی مرکز اقدس پر کروڑہاں رحمت نازل فرمائے اور کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی انہی حضرات کے ساتھ فرمائے، آمین۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ زوجہ ہے، زوجہ محترمہ جو سب سے زیادہ محبوبہ تھی وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہیں، آپ کی نور نظر ہے، اور ام المومنین کی امت مسلمہ پر بہت زیادہ احسانات ہیں، محسنہ امت ہے سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محسنہ امت ہے کہ امت کے اوپر آپ کے احسانات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود روایت ہے، فرمایا اگر عائشہ نہ ہوتی میرا دین ناقص رہ جاتا۔ یہ جو دین متین آج امت تک پہنچا ہے، اور امت تک یہ مسائل اور زیادہ تر عورتوں کے جو مسائل دین متین میں شریعت میں بیان ہوئے وہ سیدہ ام المومنین کا ایک کارنامہ ہے، اور ان کی خدمات ہیں جو عورتوں تک یہ دین اسلام پہنچا ہے۔ تو ام المومنین کا بہت زیادہ امت مسلمہ پر اور دین اسلام پر بہت زیادہ احسانات ہیں، اور آپ کی بہت زیادہ دینی خدمات ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہم سیدہ عائشہ کے دروازے پر جاتے، وہاں اپنے مسئلے کو حل کرواتے۔ آپ اس امت مسلمہ کی بہت بڑی عالمہ اور معلمہ تھی۔ تو 17 رمضان مبارک کو آپ کی وفات ہوئی ہے، تو یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں سیدہ طیبہ طاہرہ کی وفات ہوئی ہے، آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی ہے اسی دن میں 17 رمضان المبارک۔ آپ کی سیرت بہت زیادہ اور آپ کی سیرت پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئیں، علماء کرام نے بہت بڑی بڑی تصنیفات لکھی ہیں، سیرت عائشہ بھی ہے، آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح انہوں نے زندگی گزاری اور کس طرح انہوں نے امت کو ایک درس دیا ہے، اور امت تک دین متین کو پہنچانے میں کتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں سیدہ طیبہ کے۔ اور پھر زاہدہ، تہجد گزار، عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار، حد درجے کی بدرجہ عتم ان کے اندر تقوی طہارت پایا جاتا تھا۔ رویا کرتی تھی، ہر وقت کہا کرتی تھی کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا، مجھے جانور کھا لیتے، کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا جانور کھا لیتے، کل قیامت کے دن مجھے حساب تو نہ دینا پڑتا۔ ہر وقت رویا کرتی تھی آخرت کو یاد کر کے۔ اور ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین کے پاس 18,000 درہم کا ہدیہ بھیجا۔ سیدہ ام المومنین ہدیہ قبول فرمائیں، تو جب سیدہ کی خدمت میں وہ بھی ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، سیدہ کی خدمت میں جب یہ ہدیہ پہنچا تو ام المومنین نے اپنی لونڈی کو حکم دیا جاؤ مدینہ کی گلیوں میں یہ آواز لگاؤ کہ آؤ آج سیدہ ام المومنین کے در سے خیرات لے جاؤ، سارے یتیم مسکین فقراء کو بلا کے لاؤ۔ مدینہ کے فقراء آئے اور سب کو تقسیم کرتی رہی یہاں تک کہ افطار کا ٹائم ہوا، اور سارے کے سارے 18,000 درہم اللہ کی راہ پہ خرچ کر دیے۔ جب شام کو افطاری کرنے بیٹھی تو لونڈی نے کہا، خادمہ نے کہا امی جان ام المومنین تھوڑے سے درہم بچا لیتی، 1-2 دینار درہم بچا لیتی، ہم آج اچھی طرح سحری افطاری کر لیتے، ہم کچھ چیزیں بازار سے خرید لیتے۔ تو ام المومنین فرمانے لگی آپ نے مجھے پہلے یاد کیوں نہیں دلایا، میں تو بھول ہی چکی تھی، میں نے تو اب سارا کا سارا مال اللہ کے راستے پہ قربان کر دیا ہے، خرچ کر دیا ہے۔ تو ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، ہر وقت بس آخرت کی فکر، ہر وقت آخرت کی چاہت، ہر وقت جنت کی طلب، ہر وقت اللہ کی دیدار کی طلب میں رہتی تھی، اور ہر وقت ان کا مشغلہ رات ہو دن ہو بس آخرت کی فکر ہے، دین متین کی خدمات ہیں، اور آخرت کی فکر میں دن رات اللہ کی ذکر میں قرآن کی تلاوت میں لگی رہتی تھی۔
تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہماری خواتین کو بھی، ہماری ماں بہنوں کو بھی سیرت عائشہ پر عمل کرنے کی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔